تلنگانہ حکومت حیدرآباد میٹرو کے دوسرے مرحلے کے اندرون 4 سال تکمیل کی توقع کر رہی ہے۔ تقریباً 24,269 کروڑ روپے کے تخمینہ لاگت والے اس پروجیکٹ کے لیے 52% فنڈز کا قرض حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے میٹرو پروجیکٹ کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے گا۔ حکومت کو امید ہے کہ مرکزی حکومت سے منظوری ملتے ہی یہ کام شروع ہو جائے گا۔ 76.4 کلومیٹر کی تعمیر کے لیے DPR پہلے ہی مکمل ہو چکے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 3 کوریڈور تھے، دوسرے مرحلے میں 5 نئے کوریڈور بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے حصے کے طور پر ناگول سے شمس آباد ایئرپورٹ تک 36.8 کلومیٹر، رائے درگم سے کوکاپیٹ نیو پولیس تک 11.6 کلومیٹر، MGBS سے چندران گٹا تک 7.5 کلومیٹر، میاں پور سے پٹنچیرو تک 13.4 کلومیٹر اور LB نگر سے حیات نگر تک 7.1 کلومیٹر روڈ تعمیر کی جائے گی۔ منتھنی کے گروکل اسکول کی تقریباً 25 طالبات کو انفیکشن کی وجہ سے پیر کو پیداپلی کے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ پیداپلی ضلع کے متھرم منڈل میں پیش آیا۔ طلباء کو شدید کھانسی ہوئی جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ابتدائی جانچ کے بعد اسپتال کے ڈاکٹروں نے یہ وعدے کیا کہ گروکل کے گردونواح میں چھڑکائی جانے والی کیڑے مار ادویات کو سانس لینے سے انفیکشن ہوا ہے۔ یہ فوڈ پوائزننگ کا معاملہ نہیں ہے۔ حیدرآباد کے علاقے ایبٹس بگلکنٹا میں ایک پٹاخوں کی دکان میں زبردست آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ پارس پٹاخوں کی دکان میں دھماکہ ہوا جس سے شعلے بڑی تعداد میں اڑنے لگے۔ قریبی ایک ہوٹل کو بھی آگ لگ گئی جس کی وجہ سے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ جب آگ لگنے کی خبر ملی تو فائر فائٹرز موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے 3 فائر انجن کے ذریعے آگ پر قابو پا لیا۔ یہ حادثہ محکمہ انڈومنٹ کے دفتر کے قریب ہوا جس کے نتیجے میں 10 سے زائد 2 ویلر گاڑیاں مکمل طور پر جل گئی۔ دھماکوں کی آوازیں سن کر مقامی لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے۔ اس واقعے میں خاتون بھی زخمی ہوئی جس کو فوری طور پر علاج کے لیے ایمبولینس کے ذریعے اسپتال لے جایا گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قسم کے واقعات سے ان کی زندگیوں میں عدم تحفظ بڑھ رہا ہے۔ طویل عرصے سے ٹالی جا رہی ہندوستان کی مردم شماری دوبارہ شروع ہونے کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہے۔ ایک خبر کے مطابق سال 2025 میں مردم شماری کا آغاز ہو سکتا ہے، حالانکہ اس سلسلے میں سرکاری طور پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے مردم شماری سال 2011 میں ہوئی تھی لیکن طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اب تک مرکزی حکومت مردم شماری کرانے میں ناکام رہی۔ تازہ مردم شماری پوری ہونے کے بعد لوک سبھا سیٹوں کے لیے حد بندی بھی ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملک کی آبادی کا سرکاری سروے سال 2025 میں شروع ہو سکتا ہے جو سال 2026 تک جاری رہے گا۔ وہیں دوسری طرف مردم شماری کے بعد لوک سبھا سیٹوں کی حد بندی شروع ہوگی اور یہ عمل سال 2028 تک چل سکتا ہے۔ شہردرآباد میں دفعہ 144 کر دیا گیا نافذ۔ کمشنر پولیس CV آنند کی جانب سے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق 27 اکتوبر کی شام 6 بجے سے 28 نومبر کی شام 6 بجے تک شہر میں 5 سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر امتناع عائد ہے۔ اسی طرح اس دوران جلوس، دھرنا، ریلی اور جلسے منعقد کرنے کی حیدرآباد اور سکندرآباد میں اجازت نہیں رہے گی۔ پولیس کے مطابق بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہیتا سال 2023 قانون کی دفعہ 163 کے تحت یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں جسے سابق میں سیکشن 144 کہا جاتا تھا۔ امتناعی احکامات کے دوران صرف اندرا پارک پر دھرنا اور احتجاج کی اجازت رہے گی۔ احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا دیا گیا انتباہ۔ BRS کے کارگزار صدر KTR کے نسبتی بردر راج پاکلا کو پولیس کی جانب سے نوٹس جاری کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ شہر کے مضافاتی علاقے جنواڑہ میں ایک فارم ہاؤس میں منعقد پارٹی کے سلسلے میں نوٹس جاری کیا گیا۔ 28 اکتوبر کی صبح پولیس نے گچی بولی میں واقع ان کے ولا پر نوٹس لگا دیا۔ بتایا گیا ہے کہ پارٹی میں منشیات کا استعمال کیا گیا تھا یا نہیں، یا پارٹی کے لیے اجازت طلب کی گئی تھی یا نہیں، اس سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے یہ نوٹس جاری کرنے کی اطلاعات ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے گوشہ محل پولیس اسٹیڈیم کی اراضی پر عثمانی اسپتال کی نئی عمارت کی تعمیر کو منظوری دے دی۔ وزیر مال پی شرینواس ریڈی نے کابینی فیصلوں سے میڈیا کو واقف کرواتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عثمانی اسپتال کی نئی عمارت کے لیے گوشہ محل پولیس اسٹیڈیم کی اراضی کا انتخاب کیا تھا۔ اس سلسلے میں کابینہ نے اس فیصلے کو منظوری دے دی۔ پولیس اسٹیڈیم کی اراضی محکمہ صحت کو منتقل کرتے ہوئے اس پر عثمانی اسپتال کی نئی عمارت تعمیر کی جائے گی۔ واضح رہے کہ اسپتال کی موجودہ عمارت کافی مخدوش ہو چکی ہے اور سابقہ BRS حکومت نے مخدوش عمارت کو منہدم کرتے ہوئے نئی عمارت کی تعمیر کا فیصلہ
کیا تھا، تاہم ہیریٹیج عمارتوں کے تحفظ کی جدوجہد کرنے والے جہدکاروں نے ہائی کورٹ سے رجوع ہو کر رکاوٹ پیدا کر دی تھی۔ جہدکار موجودہ قدیم عمارت کی مرمت اور تزئین نو کرتے ہوئے قریب میں واقع کھلی اراضی پر تعمیر کی مانگ کر رہے ہیں، جس پر ریونت ریڈی حکومت نے کسی بھی تنازع سے بچنے کے لیے گوشہ محل پولیس اسٹیڈیم کی اراضی پر نئے ہاسپٹل کی تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست میں ورکنگ جرنلسٹس کے لیے ایکریڈیشن کارڈز کی اجرائی کے سلسلے میں رہنمانہ خطوط طے کرنے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے قائم کردہ خصوصی کمیٹی کا پہلا اجلاس حیدرآباد میں منعقد ہوا۔ میڈیا کمیٹی کے صدر نشین کے سرینواس ریڈی کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں کمیٹی کے ارکان جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر سیاست ورکن قانون ساز کونسل، ایڈیٹر آندھرا جیوتی کے سرینواس، پولیٹیکل ایڈیٹر ہندو آر روی کانت ریڈی، سینئر فوٹو جرنلسٹ کے سری ہری، جوائنٹ ڈائریکٹر اطلاعات و تعلقات عامہ ڈی ایس جگن نے شرکت کی۔ ایکریڈیشن کارڈز کی اجرائی کے سلسلے میں ریاستی ہائی کورٹ کا حالیہ فیصلہ اور موجودہ رہنمانہ خطوط کا جائزہ لیا گیا۔